السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن قریب آتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں ایک اور روایت میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر وعمر رضی اللہ عنہما۔ اور اس روایت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ہذانی سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ یہ دونوں انبیاء و مرسلین کے علاوہ اولین و آخرین میں سے تمام عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اب اس روایت میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر کا ذکر ہے۔ بھائی یہ تعارض نہیں ہے، یہ روایتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں۔ دیکھو جنت میں مختلف عمر کے لوگ داخل ہوں گے، گو کہ تمام جنتی مردوں کی عمریں 30 سے 33 سال کے درمیان ہوں گی، بٹوین 30 and 33 years old۔ تو اب اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دنیا سے جب گئے تو جوان تھے یا نوجوان تھے یا کم عمر کے تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے جو ایک عمر کو پہنچ کر عمر رسیدہ ہو کر فوت ہوئے۔ تو جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو نوجوان تھے، جوان تھے، کم عمر تھے جب دنیا سے گئے، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو ان لوگوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور وہ لوگ جو ایک عمر کو پہنچ کے جنت میں داخل ہوئے، چاہے کسی امت سے ہوں۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اہل الجنت من الاولین والآخرین، چاہے پچھلی امتوں کے لوگ ہوں، چاہے اگلی امتوں کے لوگ ہوں، تمام امتوں کے جتنے لوگ عمر رسیدہ ہو کے فوت ہوئے اور وہ جنت میں داخل ہوئے، اور ان کی عمر 30 سے 33 سال کے درمیان ہوگی جنت میں، کیونکہ سب کی عمر یہی ہوگی، ان لوگوں کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اچھا، اور یہ اس میں حضور نے یہ استثناء بھی فرما دیا کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ، یعنی انبیاء تو امت کے سردار ہوں گے ہی ہوں گے، اللہ کے رسول امت کے سردار ہوں گے ہی ہوں گے، کوئی امت کے سرداروں کی کمیاں نہیں ہیں۔ یہاں پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت بیان کرنا ہے کہ جنت کے سرداروں میں سے ان دونوں کو یہ فضیلت ہوگی کہ سردار تو ہوں گے، پر ان لوگوں کے ہوں گے جن کے بارے میں یہاں پر وضاحت کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو ساری زندگی یہ سنا تھا، اب آپ یہ بھی سنا رہے ہیں۔ بھائی ضروری تو نہیں ہے نا جو آپ نے بات کبھی پہلے سنی نہ ہو وہ ہو ہی نہ۔ انفارچونیٹلی ممبر سے یہ بات کبھی بیان نہ کی گئی ہو تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں لوگ اکثر جو ہے نا بدک جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات ہی نہیں سنی کبھی۔ بھئی آپ نے کیا ساری حدیث کی کتابیں پڑھ لی ہیں؟ کیا آپ ساری حدیث کی کتابیں آپ کو حفظ ہیں؟ سوال تو یہ پتہ کیا ساری بخاری، ساری مسلم، ساری ترمذی، ساری ابن ماجہ، ساری سنن ابی داؤد، ساری نسائی، ساری کی ساری کتابیں آپ کو ازبر ہیں، یاد ہیں؟ عجیب لوگ ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے نا میرا بھائی، یہ صحاح ستہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ اور امام ترمذی اس کو سنن میں روایت کرتے ہیں، کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں باب قائم کیا ہے فی مناقب ابی بکر و عمر، اور اس میں حدیث نمبر ایک سے زائد حدیثیں لائے ہیں امام ترمذی ضمن میں۔ حدیث نمبر 3665 اور 3665 اور 3664 دو حدیثیں لے کے آئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس کو صحاح ستہ کی کتاب سنن ابن ماجہ میں بھی روایت کیا گیا ہے، اور فضائل اصحاب رسول میں، اور اسی طرح اس کو وہ حدیث نمبر جو ہے وہ 95 سے 100 تک
اچھا پھر صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے تو درجہ صحیح کی روایت ہے، امام ترمذی سے اس کو درجہ حسن کی روایت بیان کرتے ہیں، لیکن امام ابن حبان اس کو درجہ صحیح کی روایت کے طور پر بیان کرتے ہیں اپنی صحیح میں، حدیث 6904۔ پھر یہ المسند البزار میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی آتی ہے، اور اسے ابن ابی عاصم نے السنہ میں بھی روایت کیا ہے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بھی روایت کیا اور ایک سے زائد مرتبہ سے روایت کیا ہے، اور پھر المعجم الصغیر میں بھی روایت کی ہے۔ تو کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی افضلیت بیان کرنے سے کسی اور کی شان کم نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ شان کا ٹھیکہ ان کا ہے، وہ جس کی شان بیان کر دیں بس اس کی شان ہے، اس کے علاوہ کسی کی شان ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بتانے کا یہ مقصد ہے کہ صحابہ کی اپنی شان ہے اور اہل بیت کی اپنی شان ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو کسی کی شان بیان کر دینے سے کسی اور کی شان کم نہیں ہو جاتی۔ اور یہ بھی کہ آپ کے پاس اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علم ہی نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس طرح ریاکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے خاص طور پہ۔ اور یہ روایت میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کی تھی تو بڑے عجیب سے ریاکشنز آئے تھے لوگوں کے کمنٹ سیکشن میں، یہ کیا بات کر رہے ہیں، تو ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں ہے آپ یہ۔ میرا بھائی آپ نے نہیں سنی، دیکھیں صحاح ستہ کی روایات میں نے آپ سے بیان کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحاح ستہ کا آپ کو علم کتنا قلیل ہے۔ اپنے علم کے بارے میں سوچو کہ بھائی مجھے علم نہیں ہے ان باتوں کا، تو یہی نہیں کہ آپ انکار ہی کر دو کہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ اینی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحابہ کی، اہل بیت کی، سب کی عزت کرے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو صحابہ کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا ہے، یاد رکھنا یہ چنندہ لوگ ہیں، یہ ایسی نہیں، بس یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ تھے نا، لیکن جن کو اللہ نے چن لیا انہیں اپنے رسول کا صحابی بنا دیا، اور جن کے اسلام کو میرے نبی نے قبول کر لیا۔ اب تمہیں اتنے سال کے بعد تکلیف ہو رہی ہے تو تم اپنی تکلیف کا علاج کراؤ، کیونکہ تمہیں مرض ہو گیا ہے کوئی، بجائے اس کے کہ تم صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرو، تنقیص کرو۔ کچھ جہلا جو پیدا ہو گئے ہیں آج کل، ان کے اندر جو ہے وہ نئے شعبدے بازیاں چھوٹنی شروع ہو گئی ہیں، نتیجتاً وہ عجیب و غریب سی باتیں صحابہ کی شان میں کرتے ہیں۔ کوئی صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، کوئی عمر فاروق کی، کوئی عثمان غنی کی، اور کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا جو اس طرح سوچتا ہے، کیونکہ اسے علم ہی کوئی نہیں ہے، پھر اسے خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ پھر علمی کتابی نہیں، جہلا میں سے تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہیں علم چھو کے نہیں گزرا۔ انہیں کبھی علم چھو کے گزرا ہوتا تو پہلے ادب کے راستے سے علم کی دیوار میں داخل ہوتے، علم کے شہر میں داخل ہوتے۔ انہیں ادب ہی نہیں چھو کے گزرا، انہوں نے بس اپنے آپ کو علمی کتابی ضرور کہنا شروع کر دیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری صفوں میں یہ موجود ہیں، اور ان کے اندر کبھی کبھی خارجیت کی بو آتی ہے، کبھی رافضیت کی بو آتی ہے، کبھی ناسبیت کی بو آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتنی زیادہ متنجن بابا شرفو کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہیں کبھی علم ہی چھو کے نہیں گزرا، اور علم سے پہلے انہیں کبھی ادب چھو کے نہیں گزرا، نتیجتاً یہ اس قسم کے لوگ ہو گئے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمیں ایسے بے ادبوں اور گستاخوں سے اور ایسے انجینئر مرزا ٹائپ کے لوگوں سے بچائے جنہوں نے سوائے جو ہے فساد کے کچھ نہ لگایا، علم کے نام پر فساد لگاتے رہے، جہاں اپنی مرضی کی بات نہ آئی وہاں حذف کر گئے۔ صحابہ کے پہلے شان کے قصیدے پڑھتے تھے، اب شان میں گستاخیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اہل بیت اطہار کا سہارا لے رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی اچھا، اور لوگ بھی آگے سے انہیں ایسے ٹکرائے ہیں جنہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی اہل بیت اطہار کا نام آتے ہی آف کورس ہر انسان جو مسلمان ہے اس کے دل میں اہل بیت کی بڑی محبت ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن ہر شے کو متوازن دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت نے اسے کیسے دیکھا، ائمہ اہل بیت نے اسے کیسے دیکھا۔ تم کوئی لٹمس پیپر نہیں ہو کہ تمہارے عقل شریف میں جو بات آ جائے۔ ہم تو دیکھیں گے کہ صحابہ اور اہل بیت کا اس معاملے میں کیا طریقہ کار تھا، اور ائمہ دین نے جو ہے، ائمہ حدیث نے، ائمہ فقہ نے اس کے بارے میں کیا رائے رکھی ہے، بجائے اس کے کہ آج کے اس دور کے
جاہل انجینئر مرزا ٹائپ کے لوگوں کو ہم اپنا اسکیل بنا کے اس کے اوپر دیکھیں، جنہیں الف کی با بھی نہیں پتہ ہوگی اور الف سے بے تک کا راستہ بھی انہوں نے کبھی طے نہ کیا ہوگا۔ بہرحال اس پر ہم نے پہلے بہت دفعہ بات کی ہے، مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ادب کا دامن نہ ہاتھ سے چھوڑو کبھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔